السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. صحیح بخاری کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے، یعنی بخیل نہیں تھے، بہت بڑی سخی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملاقات کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل آتے تھے ہر رمضان میں اور ہر رات میں. کس لیے آتے تھے؟ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن یاد کر کے جبریل کو سناتے تھے. ہر رمضان کی ہر رات میں جبریل آتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ کر کے یاد کر کے جبریل کو سناتے تھے. جب جبریل آپ سے ملنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز و تند آدھی سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی، یعنی آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اس حدیث سے ایک اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ قرآن سے مومن کو جڑے رہنا چاہیے، قرآن سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نبی تھے، آپ پر قرآن نازل ہوا، اللہ رب العالمین کا کلام آپ کے سینوں میں محفوظ تھا، لیکن اس کو یاد کرنے، اس کو پڑھنے اور اس کو سنانے کی فکر آپ کو لگی رہتی تھی. رمضان کی ہر رات میں جبریل کو آپ سناتے تھے. کتنا سناتے تھے؟ ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل قرآن سناتے تھے، ایک مکمل قرآن کا دور کرتے تھے. جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن پڑھ کے سنایا. ہمارا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 30 راتوں میں 29 راتوں میں کتنا سنایا جائے کہ پورا قرآن ختم ہو جائے. ایک پارہ کے آس پاس ایک پارہ ہر روز جبریل امین کو پڑھ کر کے سناتے تھے. تراویح کی نماز، قیام اللیل، رات کا سونا، جبریل کو سنانا، یہ ایک الگ مصروفیت ہے. آج ہم اور آپ پر تراویح کی نماز بھاری لگتی ہے، ہم مختصر قرآن پڑھتے ہیں، کہیں آدھا پارہ کہیں ایک پارہ تراویح پڑھایا جاتا ہے. ہم پر ایک پارہ آدھا پارہ تراویح کے لیے کھڑے ہونا بھاری پڑ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل کو ہر رات میں قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن پڑھ کر کے سناتے تھے. آپ تہجد بھی پڑھتے تھے، قیام اللیل بھی کرتے تھے، تراویح کی نماز باجماعت بھی آپ نے پڑھایا ہے، اس کا بھی ثبوت ہے اور اس کی فضیلت بیان کی ہے. تو اس لیے رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن سے اپنا تعلق جڑے رکھنا چاہیے. قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھنا چاہیے، قرآن کو یاد کرنا چاہیے. اور بڑی محرومی کی بات ہے کہ آدمی
مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، اور اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو اسے قرآن پڑھنے کا ڈھنگ سیکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت تیز و تند آدھی سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ ایک نصیحت اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ کو سخی اور فیاض بننا چاہیے، ہر معاملے میں سخاوت کرنا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ سخاوت صرف مال کی ہو، کوئی ضروری نہیں کہ سخاوت و فیاضی مال کی ہو تو وہی سخاوت ہے۔ سخاوت علم کی بھی ہوتی ہے، سخاوت قربانی کی بھی ہوتی ہے۔ آدمی کے پاس مال ہے، مال کی سخاوت کرے، آدمی کے پاس علم ہے، علم کی سخاوت کرے، آدمی کے پاس وقت ہے، وقت دے کر دینی کام میں سخاوت کرے، طاقت و قوت ہے، طاقت و قوت خرچ کر کے سخاوت کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس میں ایک نصیحت ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم کو بخارت اور کنجوسی سے ہٹ کر ان بری صفات سے دور رہ کر ہمیں سخاوت و فیاض بننا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بننا چاہیے، لٹانے والا بننا چاہیے، دینے کی جگہ لینے کی جگہ دینے والے کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله۔